وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، اللهم إنا نشكو إليك حق نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهر برحمتك يا أرحم الراحمين. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبے اول میں آپ اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. رحلت جان گداز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ اور سبت اکبر رسول خدا امام حسن صلوات اللہ وسلام علیہ کی شہادت کے ایام ہیں، اور آپ عزیزان کو اور بالاخص امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت کرتے ہیں کہ یہ عالم میں اور جہان میں ایک بہت بڑا دن ہے کہ جس دن رسول گرامی اسلام کی رحلت ہوتی ہے، کہ یہ وہ دن کہ جس کے ذریعے جس کی صورت میں ہم رسول گرامی اسلام سے محروم ہو گئے. اگرچہ دین رسول گرامی اسلام دین کو کامل کر کے اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، لیکن وہ وحی تشریعی کا رابطہ منقطع ہو گیا اور رسول گرامی اسلام کی رحلت کے بعد رسالت و نبوت کا باب بند ہو گیا. اور اسی بنا پر ہمارے عقیدے میں جو ہم وہ ولایت اور امامت کے قائل ہیں، یہ بہترین دلیل ہے، یعنی امامت کا قائل ہونا یعنی نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب رسول گرامی اسلام کے بعد تا روز قیامت کسی نبی نے نہیں آنا، اور آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی رحلت کے بعد یہ نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہوا، اور اس کے بعد امامت و ولایت کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. کہ لہذا یہ 28 سفر کہ یہ عالمی اسلام کے لیے بلکہ اس پورے جہان کے لیے ایک غم و غصے کا دن ہے کہ جس دن رسول گرامی اسلام کی رحلت ہوتی ہے. اور اسی طرح آپ کے سبت اکبر امام حسن صلوات اللہ وسلام علیہ کی شہادت آج کے دن یعنی 28 سفر کو ہوئی. عزیزان، اس ضمن میں کہ ہم اپنی گزشتہ بحث کو آج ہم موقوف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آئندہ اس سلسلے میں ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. تو اس دن کی مناسبت سے کہ رسول گرامی اسلام کہ آپ نے بعثت کے بعد دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا، اور خداوند عالم نے جب آپ کو مبعوث برسالت فرمایا تو مبعوث برسالت فرمانے کے بعد 23 سال کے عرصے میں آپ نے ایک بہت بڑا انقلاب آپ لے کر آئے. اور محققین نے یہاں پر بحث کی ہے کہ وہ مسلمان اور غیر مسلم محققین نے کہ پیغمبر اسلام کی کامیابی کا راز کیا تھا کہ اتنی کم مدت میں رسول گرامی اسلام نے اتنی بڑی کامیابی اور اتنا بڑا تحول اور تبدیلی جو اس معاشرے میں پیدا کی ہے، اس کا راز کیا ہے. اور کہ اس 23 سال کے اس عرصے میں، بہت کم عرصے میں، اس 23 سال کا عرصہ دوسرے انبیاء کی تبلیغات کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
کہ تقریباً 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اور پیام رسالت کو پہنچایا، لیکن ان 950 سال میں فقط 80 لوگ ایمان لائے، 80 لوگ ایمان لائے۔ اور اسی طرح آپ دوسرے انبیاء کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 30 سال انہوں نے تبلیغ کی اور 2 لوگ ایمان لائے، لیکن رسول گرامی اسلام 23 سال کا وہ عرصہ ہے کہ اس 23 سال کے 12 سال وہ 13 سال مکہ میں اور تقریباً 10 سال جو ہیں وہ مدینہ میں، کہ اس 23 سال کے عرصے میں اتنی بڑی تبدیلی آپ لے کے آئے کہ معاشرے کو تبدیل کر دیا۔ وہ معاشرہ جو جہل و گمراہی میں غرق تھا، پیغمبر اسلام نے لوگوں کے عقیدوں کو بھی بدلا اور بت پرستی کی جگہ وہ توحید میں اس کو بدل دیا، اور اسی طرح لوگوں کے اخلاق کو بدلا، اور جو لوگ حقد و کینہ میں وہ مبتلا تھے، جو اختلاف اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑوں میں کہ ایک اونٹ پر کئی سال وہ جنگ میں گزار دیتے تھے، تو اس کو آپ نے دوستی میں، محبت میں، مہربانی میں آپ نے اس کو تبدیل کیا۔ لوگوں کی رفتار اور کردار کو آپ نے بدلا کہ وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کہ جو اہل شراب و اہل گناہ و فحشا تھے، کہ ان تمام برائیوں کو اس معاشرے میں ختم کیا۔ تو اسی طرح وہ اقتصاد کے لحاظ سے اور وہ بہداشت اور صفائی کے لحاظ سے یکسر معاشرے کو بدل دیا، اور اس جہالت کی وہ اس حد تک جہالت تھی کہ امیر المومنین اس دور کے حالات کو جو امیر المومنین نے نقشہ کشی فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو گندا پانی پیتے تھے، ان کو صاف پانی مہیا نہیں تھا، اور بدترین علاقے میں اور وہ بدترین خلق و خو کے یہ مالک تھے کہ رسول گرامی اسلام نے آ کر اس کو یکسر بدل دیا اس 23 سال کے عرصے میں۔ کہ قرآن نے جب اس معاشرے کو بیان کیا تو 3 تعبیریں جو ہیں وہ قرآن نے کہ 4 مقامات پر یہ کلمہ استعمال ہوا ہے کہ ظن الجاہلیہ، تبرج الجاہلیہ، حمیت الجاہلیہ۔ یہ 3 کلمے قرآن نے 4 مقام پر جو ہے وہ استعمال کیے ہیں، یعنی یہ لوگ فکر جاہلیت کے مالک تھے، ان کی فکر جو ہے وہ فکر جاہلیت تھی، تعصب جاہلیت میں یہ لوگ مبتلا تھے، اور معاشرہ جو فساد میں غرق تھا، رسول گرامی اسلام نے یکسر اس معاشرے کو تبدیل کر دیا۔ کہ جو لوگ آپ مدینہ کیا ملاحظہ فرمائیں کہ اوس و خزرج کی وہ جنگ جو 120 سال پر مشتمل تھی، رسول گرامی اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا اور ان کے مابین بھائی چارے کو ایجاد کیا۔ اور جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد جب وہ مواخات کا عمل وہ پیش آیا اور آپ نے ایک مہاجر اور ایک انصار کے مابین وہ اخوت و بھائی چارے کا یہ رشتہ قائم کیا، تو انصار نے اپنے گھر کو نصف اور آدھا کیا، آدھا گھر اپنے مہاجر بھائی کو دیا، حتیٰ آدھا لباس، یعنی اگر لباس 2 کسی کے پاس تھے تو وہ ایک لباس اپنے مہاجر بھائی کو دیا۔ یعنی اس قدر معاشرے میں وہ اخوت و محبت و مہربانی وہ معاشرے میں پیدا کی۔ اور وہ لوگ کہ جن کی زبان وہ جو بدخلقی کے عادی تھے، لیکن رسول گرامی اسلام نے معاشرے میں اس قدر تبدیلی اور تحول پیدا کیا کہ جب یہ لوگ آپس میں ملتے ہیں اور سلام دعا کرتے ہیں تو احوال پرسی کرتے ہیں، تو احوال پرسی میں وہ سورہ عصر کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس قدر معاشرے میں تبدیلی، اور کتنے عرصے میں؟ 23 سال کے عرصے میں معاشرے کو یکسر بدل دیا۔ تو رسول گرامی اسلام کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ محققین نے اپنے مقام پر ہر ایک نے اپنی وہ کوشش اور جستجو کے مطابق جو ہے وہ ایک نتیجہ دیا کہ رسول گرامی اسلام کی کامیابی کا راز یہ ہے، لیکن بہترین تجزیہ و تحلیل وہ خود رسول گرامی اسلام سے ہی ہم جان سکتے ہیں
کہ اس 23 سال کے اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی تبدیلی اور اتنی بڑی کامیابی، تو اس تبدیلی اور کامیابی کا راز کیا ہے کہ رسول گرامی اسلام وہ کیوں کر اس قدر تیزی سے اور جلدی سے معاشرے کو گمراہی سے نکال کر آپ نے وہ نورانیت میں اور ایک بت پرست معاشرے کو ایک توحیدی معاشرے میں تبدیل کر دیا۔ تو خود رسول گرامی اسلام سے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، کہ رسول گرامی اسلام یہ حدیث جو کتاب تحف العقول کی ابتدا میں ہی یہ حدیث رسول گرامی اسلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا، اور یہ وہ موارد اور ان چیزوں کو ہم وہ بیان کریں گے۔ ایک تو ہمیں معلوم ہو کہ رسول گرامی اسلام کی کامیابی کا راز کیا ہے، اور دوسرا ہمارے لیے یہ آداب معاشرت قرار پائے کہ ہم نے معاشرے میں کیسے زندگی گزارنا ہے اور ہم کیوں کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کے نتیجے میں رسول گرامی اسلام نے اس قدر وہ جلدی معاشرے میں آپ نے تبدیلی لائے۔ تو یہ حدیث ابتدائے تحف العقول میں کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ اوصانی ربی بتسع اوصیکم بہا، خداوند عالم نے 9 چیزوں کی مجھے نصیحت کی کہ جب رسول خدا کو مبعوث برسالت کیا خداوند عالم نے، تو 9 چیزوں کی تعلیم اور 9 چیزوں کی سفارش اور نصیحت کی کہ تاکہ جب آپ کار رسالت کو اور رسالت کے امور کو اور تبلیغ رسالت کو شروع کریں تو یہ 9 گانا 9 مادے پر مشتمل یہ منشور خداوند عالم کی طرف سے آیا کہ اے میرے حبیب ان 9 چیزوں کی آپ وہ تاکید کرتے ہیں اور ان 9 چیزوں کی طرف توجہ کریں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو ان 9 چیزوں پہ عمل کریں۔ اور رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں اوصیکم بہا، کہ میں اپنی امت سے فرمایا کہ میں تمہیں ان چیزوں کی وصیت کرتا ہوں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو ان 9 چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ کہ رسول گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں ان 9 چیزوں پر عمل پیرا ہوئے اور معاشرے میں اس قدر تبدیلی آپ لے کر آئے۔ اوصانی ربی بتسع اوصیکم بہا، کہ خداوند عالم نے وہ 9 چیزوں کی مجھے تعلیم دی اور وصیت اور نصیحت کی کہ میں تم لوگوں کو یہ وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ یہ 9 چیزیں انشاءاللہ آج ہم وہ زیادہ تفصیل تو عرض نہیں کر سکیں گے، ایک فہرست جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں گے کہ یہ 9 چیزیں 3 کر کے انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو وہ ہم بیان کریں گے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کو مبعوث برسالت کرنے کے ساتھ ہی وہ ان 9 چیزوں کی تعلیم دی، بلکہ رسول گرامی اسلام کو خداوند عالم نے تربیت دی، خداوند عالم نے تعلیم دی، اور تعلیم دینے کے بعد وہ معاشرے میں آپ نے خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کو مبعوث برسالت فرمایا۔ لہذا یہ لوگ جو بعض لوگ وہ نہ سمجھتے ہوئے رسول گرامی اسلام کی طرف ایک نسبت دیتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام امی تھے، نعوذ باللہ ان پڑھ تھے، یہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ رسول گرامی اسلام کے وہ مکتوبات کہ جو کچھ عرصہ پہلے ہی ان مکتوبات کو ایک بزرگوار نے وہ جمع آوری کی ہے، وہ تقریباً 5-6 جلدوں میں وہ مکتوبات ہیں، آپ کے خطبات اور مکتوبات کہ جو آپ نے مختلف مواقع پہ آپ نے وہ مکتوبات تحریر کروائے اور مختلف لوگوں کو آپ نے ان کو روانہ کیا، اور تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں رسول گرامی اسلام کی وہ تعلیمات موجود ہیں۔ کیا ایک ان پڑھ انسان، نعوذ باللہ ایک ان پڑھ انسان اس قدر بلند تعلیمات جو ہے وہ دے سکتا ہے؟ اس قدر بلند تعلیمات ہیں کہ تا روز قیامت کے لیے وہ تعلیمات کافی ہیں، تو ایک ان پڑھ انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہاں، رسول گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں قلم ہاتھ میں نہیں لیا، لکھا نہیں، اور اس کی بھی اپنی ایک حکمت تھی، اس کی اپنی حکمت تھی، اور وہ حکمت جو ہے وہ تاکہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن رسول گرامی اسلام نے خود لکھا ہے۔ ہاں، خود لکھا ہے، اس وجہ سے جب وہ رسول گرامی اسلام نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ خوب عزیزاً، یہ 9 چیزیں جو خداوند عالم نے تاکید کی اور رسول گرامی اسلام نے
یہ 9 چیزیں ہمیں تعلیم کی ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو دین اور دنیا میں کامیاب ہو تو ان 9 چیزوں کی تمہیں سفارش کرتا ہوں، 9 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں کہ ان 9 چیزوں میں پہلی 3 چیزیں، اور وہ یہ ہیں، فرمایا اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ، دوسری چیز والعدل فی الرضا والغضب والقصد فی الفقر والغنا۔ وہ 3 چیزیں، جو پہلی 3 چیزیں کہ جو رسول گرامی اسلام کو خداوند عالم نے جو سفارش کی اور نصیحت کی، وہ ان میں سے پہلی چیز فرمایا اوصانی بالاخلاص، میں تمہیں اخلاص، خلوص کی وصیت کرتا ہوں۔ پہلی چیز خلوص، کہ عزیزاً انسان اپنی زندگی میں خالص ہو جائے، خلوص پیدا کرے، اس لیے کہ جب انسان کے اندر خلوص پیدا ہوگا تو وہ کام کرنے سے تھکے گا نہیں اور اس کا حوصلہ پست نہیں ہوگا، جب انسان وہ مایوس نہیں ہوگا، جب انسان خدا کے لیے کام کرے گا۔ ہاں، خلوص یعنی انسان جو کام کرے خدا کے لیے، حتیٰ اگر اپنے بیوی بچوں کے لیے، روزی و رزق کے لیے نکلتا ہے، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ جب انسان کے کام میں خلوص ہوگا اور الہی للہیت انسان کے کام میں آئے گی تو ایسا انسان کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام مکہ کی اس زندگی کو آپ ملاحظہ فرمائیں، اب ان کی ہدایت کے لیے نکلتے ہیں لیکن لوگ پتھر مارتے ہیں اور بعض اوقات رسول خدا لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین آتی ہیں، رسول گرامی اسلام کے ان زخموں پر مرہم باندھتی ہیں، مرہم لگاتی ہیں، لیکن رسول گرامی اسلام مایوس نہیں، مایوس نہیں۔ اور حتیٰ بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ رسول گرامی اسلام کبھی کبھار گریہ کرتے۔ جب پوچھا جاتا یا رسول اللہ گریہ کیوں کرتے ہیں، فرمایا رحمتاً للاشقیاء، ان اشقیاء کے پر مجھے رحم آتا ہے، یہ لوگ جو ہدایت نہیں پا رہے، میں ان کی ہدایت کے لیے وہ دن رات کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہدایت پا جائیں، لیکن یہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے۔ رسول گرامی اسلام گریہ کرتے ہیں، بلکہ بعض بزرگان کی تعبیر کے مطابق رسول گرامی اسلام جب تبلیغ کرتے ہیں لوگ ایمان نہیں لاتے اور رسول گرامی اسلام کو اذیتیں اور تکالیف پہنچاتے ہیں، رسول گرامی اسلام اپنی عبادت میں اور اضافہ فرماتے ہیں، اور اضافہ فرماتے ہیں تاکہ میری زبان میں اور تاثیر پیدا ہو، تاکہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اخلاص خدا کے لیے۔ لہذا اگر عزیزان کہ انسان وہ گھر میں اگر ایک خاتون خدا کے لیے کام کرتی ہے، اگر اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، تو للہیت اگر اس میں ہے، خدا کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر شوہر وہ خدمت کرتا ہے تو وہ خدا کے لیے ہے، تو پھر ایسی صورت میں اور انسان کا وہ عقیدہ بھی یہی ہو تو پھر جو ہے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انسان کو اثر نہیں ہوگا، کسی سرزنش کرنے والے کی سرزنش کا انسان پہ اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ کام خدا کے لیے کر رہا ہے۔ وہ انسان اپنے اعتقاد میں اور زیادہ محکم اور مضبوط ہو کر وہ اس کام کو انجام دے گا، اس لیے کہ وہ کام خدا کے لیے ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ یہ اس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں اور خلوص سے، محبت سے اور پورے اعتقاد کے ساتھ کہ جب رسول گرامی اسلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے نماز سے پہلے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پوری دنیا اس میں بند ہے عزیزان، یہ چھوٹی سی آیہ مبارکہ کہ ان صلاتی، خدایا یہ میری نماز، یہ میری عبادت، و نسکی اور یہ میری عبادت و بندگی، و محیای اور میری حیات، و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین، سب کے سب خدا کے لیے، یعنی میری زندگی خدا کے لیے۔ اگر عبادت کرتا ہوں خدا کے لیے ہے، دوسرے اعمال بجا لاتا ہوں خدا کے لیے، یہ زندگی اگر ہے خدا کے لیے ہے، موت ہے خدا کے لیے۔ اور اس
حدیث کو ہم نے شاید پہلے بھی جو ہے وہ بیان کیا کہ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 128 اور 129 کی اس آیہ مبارکہ کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں رسول گرامی اسلام کی صفات کو بھی خداوند عالم نے بیان فرمایا ہے، اور یہ آیہ مبارکہ اس کو کثرت سے پڑھنا اور ذکر کرنا مشکلات سے نجات کا باعث ہے۔ خود رسول گرامی اسلام نے یہ فرمایا کہ جب شخص رسول گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے یا رسول اللہ کہ میرا بیٹا، جوان بیٹا، وہ کفار کی قید میں ہے، آپ کچھ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے فرزند کو اور بیٹے کو یہ ان 2 آیات کو ان تک پہنچاؤ، اس تک پہنچاؤ کہ وہ اس کو کثرت سے ان آیات کو پڑھے، زیادہ پڑھے ان آیات کو، کہ خداوند عالم اس کو نجات دے گا۔ اور وہ آیہ مبارکہ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 128 اور 129، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ بتحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اور تمہیں تکلیف میں دیکھنا اس رسول پر، تمہیں تکلیف میں دیکھنا اس رسول کے لیے بڑا سخت ہے، اور شاک ہے کہ وہ تم مومنین کو کسی تکلیف میں دیکھیں۔ اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، رسول گرامی اسلام کو تکلیف پہنچتی ہے، اور رسول گرامی اسلام کے لیے برداشت کرنا اس کو سخت ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، اور وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور حریص ہے، تمہاری بھلائی، تمہاری ہدایت، تمہاری نجات کے لیے وہ حریص ہیں اور وہ خواہاں ہیں کہ تم نجات پا جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور جو مومنین کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم نے وہ جو توحید کی بحث جو ہے جو ہم نے پہلے بیان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ وہ خطبات میں ہم بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ نہایت اہم وہ ابحاث اور مطالب ہیں کہ انسان، خدا کا انسان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور اسی طرح خدا اور اہل بیت، رسول خدا اور اہل بیت کا اپنی امت اور انسانوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے، کیسا رابطہ ہے، اور دوسری جانب مومنین کا خدا اور رسول سے رابطہ کیسا ہونا چاہیے، خداوند عالم کیسے رابطے کو چاہتا ہے، کہ وہ انشاءاللہ تفصیلاً جو ہے وہ توحید کے عنوان سے ان ابحاث کو ہم انشاءاللہ وہ آئندہ بیان کریں گے کہ رسول گرامی اسلام مومنین کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہیں، نہایت شفیق۔ اور یہ جو مثال دی جاتی ہے کہ باپ سے زیادہ، ماں اور باپ سے زیادہ شفیق ہیں، خداوند عالم انسان کے ساتھ جو شفقت اور محبت ہے وہ ماں اور باپ کی محبت سے زیادہ ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ وَإِلَّا ماں اور باپ کی محبت اور خدا کی محبت انسان کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ رسول خدا اور اولیاء خدا اور اہل بیت کی اپنی امت کے ساتھ جو محبت ہے، یہ ماں اور باپ کی محبت کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے، قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ماں اور باپ کی جو محبت اولاد سے ہے یہ غریزی ہے، غریزی محبت تو وہ حیوانات میں بھی ہے، حیوانات بھی اپنی اولاد اور بچوں سے ان کو محبت ہے، اور یہی اسی طرح جو ہے وہ ماں باپ کی اپنے اولاد کے ساتھ۔ لیکن خدا اور رسول و اہل بیت کی مومنین کے ساتھ جو محبت ہے یہ غریزی نہیں ہے، یہ ایک محبت الہیہ ہے کہ وہ انشاءاللہ تفصیلاً جو ہے وہ اس کو عرض کریں گے۔ اور پھر دوسری آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر وہ 129 میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اے رسول اگر یہ لوگ آپ سے پشت پھیر لیں، منہ پھیر لیں، اور فَقُلْ، تو آپ کہہ دیں حسبی اللہ، میرے لیے خدا ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، اور میرا بھروسہ اسی پر ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ دو آیات سورہ توبہ آیت نمبر 128 اور 129، رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو یہ دو آیات کی تعلیم دو۔ اس بندے خدا نے کسی ذریعے یہ دو آیات اپنے بیٹے تک پہنچائیں،
اس نے وہیں پر زندان میں ان کفار کے اس زندان میں ان آیات کو کثرت سے پڑھا، اور اس کو ایک موقع ملا کہ جس کو موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہاں سے وہ فرار کیا، رسول گرامی اسلام کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ یہ آیات نجات دیں گی، اور ان آیات میں رسول گرامی اسلام کی صفات کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو خداوند عالم نے ان آیات میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ لہذا عزیزاً کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال میں وہ خلوص جو ہے وہ پیدا کرے، اور خالصتاً خدا کے لیے جو ہے وہ اپنے کاموں کو خدا کے لیے قرار دے۔ لہذا اگر گھر میں ایک خاتون اگر اپنے زوج کی بد اخلاقی کو تحمل کرتی ہے خدا کے لیے، خدا کے ہاں وہ اجر پائے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر مرد جو ہے وہ اپنی زوجہ کی اس بد اخلاقی کو تحمل کرتا ہے خدا کے لیے، تاکہ جو ہے یہ وہ ان کی زندگی باہمی زندگی بکھر نہ جائے، لہذا فرماتے خدا کے ہاں بڑا اجر ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام مکہ کی زندگی کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب رسول گرامی اسلام کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، آپ گزر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ 3 لوگوں کو وہ تکالیف اور اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ آج کل بھی جو ہے وہ اذیتیں، جو قید و بند میں جو لوگ ہیں بعض اوقات ان کو سخت قسم کی اذیتیں اور تکالیف جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہیں زندان میں اور قید میں۔ خوب اس دور میں بھی سخت ترین تکالیف دی جاتی تھی کہ جناب وہ خباب بن ارطاد کو وہ اس قدر وہ شکنجہ کیا گیا اور مارا گیا کہ پورا بدن کوئلے کی طرح ہوا، گرم لوہا یا وہ آگ میں بدن کو جلا دیا جاتا تھا۔ جناب بلال کو زمین پر اس قدر گھسیٹا گیا کہ پورا بدن لہو لہان ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ جناب یاسر اور سمیہ جناب عمار کو تکالیف اور اذیتیں دی جا رہی ہیں، آپ کا گزر قریب سے ہوا۔ آپ نے فرمایا صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر سے کام لیں، صبر سے۔ جناب مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ آگا خلوص اپنے اعمال میں، اپنی زندگی میں، ہاں فقط پوری زندگی میں خلوص پیدا کریں، زندگی خدا کے لیے۔ رسول خدا کی کامیابی کا سب سے وہ جو عوامل ہیں ان میں سے پہلا عامل، پہلا سبب وہ خلوص خدا کے لیے۔ کہ جناب علامہ فرماتے ہیں کہ یہ اخلاص وہ اکسیر ہے کہ جو مس کو طلا میں بدل دیتا ہے، یہ ایسا اکسیر ہے خلوص، انسان خالص ہو جو خدا کے لیے۔ وہ اس کا معنی ہم جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی میں خلوص پیدا ہو جائے، ایک نماز اگر خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو آتش جہنم خداوند عالم اس کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ البتہ یہ خلوص پیدا کرنا زندگی میں وہ ذرا سخت ہے، آپ عزیزان کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ہے وہ ذرا سخت ہے، لیکن اگر خلوص پیدا ہو جائے انسان کی زندگی میں۔ جناب ابراہیم شیخ الانبیاء، وہ پیغمبر موحد، وہ بت شکن، کہ جب بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی تعمیر کامل ہوگی، حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر جب مکمل ہوئی تو اس وقت ایک دعا کی، اور ابھی مناسک حج کی تعلیم نہیں دی گئی۔ مناسک حج کے آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، کہ قرآن نے جس کو نقل کی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 127، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا تو قبول فرما، خدایا قبول فرما۔ جس طرح کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ روز عاشور اور ظاہراً 10 محرم یا 11 محرم کو حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا کہ جب بھائی کے لاشیں پہ آتی ہیں تو ایک نقل کے مطابق آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھائی کا لاشا اٹھایا اور خدا کے حضور دعا کی
کہ خدایا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جناب مرحوم بروجردی اعلی اللہ مقامہ الشریف کہ جن کی بہت خدمات ہیں، بہت خدمات ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، آپ گریہ کر رہے ہیں۔ آپ کے ایک شاگرد جناب ایت اللہ مصطفیٰ خانصاری جو ان کے قریب تھے، تو عرض کیا کہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میں موت کے انتظار میں ہوں، لیکن میرے ہاتھ خالی ہیں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ خالی ہاتھ کیسے؟ آپ نے اتنے بڑے کام کیے ہیں، مسجد اعظم آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہاں حضرت معصومہ کے حرم کے ساتھ جو مسجد اعظم ہے متصل ہے، اب تو مسجد اعظم آپ نے بنائی، اسی طرح جو ہے وہ آپ نے دوسرے ممالک میں وہ دینی مراکز جو ہے وہ قائم کیے، اور اسی طرح بہت ساری کتابیں کہ من جملہ جامع الاحادیث بہت اہم ترین کتاب جو شمار کی جاتی ہے کہ جناب مرحوم ایت اللہ بروجردی نے آپ نے تحریر فرمائی۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کے شاگردان میں خود امام خمینی جناب مرحوم بروجردی کے شاگردان میں سے ہیں، اسی طرح جناب مرحوم ایت اللہ گلپیگانی اور ایت اللہ مراشی نجفی جناب بروجردی کے شاگردان میں سے ہیں۔ تو آپ نے اتنی خدمات کی ہیں اور پھر آپ جو ہے وہ گریہ کریں کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کام نہیں کیا، کیا ہے، لیکن نہیں معلوم خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں۔ اور ایک جملہ فرمایا خلص العمل، خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، اپنے عمل کو خالص کر لیں، اس لیے قیامت کے دن جو اعمال کو، وہ ذات جو اعمال کو پرکھے گی وہ ذات بصیر خداوند عالم کی ذات نے ان اعمال کو پرکھنا ہے۔ اپنے اعمال میں خلوص پیدا کریں، خالص کریں اپنے عمل کو خدا کے لیے۔ خلوص عزیزاً یہ انسان کے اندر کہ کیسے ہم معلوم کریں کہ وہ ہمارا عمل جو ہے وہ خالص ہے؟ حقیقت اخلاص یہ ہے کہ انسان کی نیت وہ ہر قسم کے شرک خفی و جلی سے پاک ہو، صاف، اس میں نہ کوئی شرک خفی جو مخفی شرک ہے نہ وہ ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی شرک جلی ہو۔ حقیقت خالصتاً عمل خدا کے لیے، عمل کی انجام دہی میں خدا کے علاوہ کسی اور ذات کو، وہ ذات کے لیے وہ عمل نہ ہو، خالصاً خدا کے لیے۔ اس کے اپنے آثار ہیں، اس کے اپنے آثار جو ہیں وہ انشاءاللہ وہ عرض کریں گے کہ من جملہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ ان لکل حق حقیقتاً وما بالغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا يحب ان يحمد على شیء من عمل للہ۔ فرمایا حقیقت اخلاص یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو خدا کے لیے اگر اس نے کام کیا ہے تو پھر وہ لوگوں کی تعریف کو پسند نہ کرے اور لوگوں کی تعریف کا منتظر نہ رہے۔ اس کو یہ انتظار نہ ہو کہ میں نے یہ ایک نیک اور اچھا کام کیا، اب لوگ میری تعریف کریں۔ اگر اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ شاباش آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو پھر سمجھیں کہ یہ عمل خالص نہیں ہے، یہ عمل خالص نہیں۔ خالص عمل یعنی جو فقط خدا کے لیے ہے اور لوگوں کی تعریف انسان کے وہ اس کو پسند نہ کرے اور نہ ہی لوگوں کی تعریف کا منتظر ہو، یہ عمل خالص ہے۔ حتیٰ لوگ اگر اس عمل کو وہ تعریف نہ کریں بلکہ مذمت بھی کریں، بے شک کریں، انسان کے پر کوئی اثر نہ ہو، کوئی اثر نہ ہو، یہ عمل جو ہے وہ عمل خالص ہے۔ میں وہ ایک حدیث آپ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ ایک صحابی بڑا سادہ صاف دل انسان جو ہے وہ رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ کہ ان نعطی اموالنا التماس الذکر، صاف جیسا تھا ویسا اس نے کہہ دیا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم کبھی وہ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو انفاق کرتے ہیں تو وہ کس لیے کرتے ہیں؟ التماس الذکر، تاکہ وہ ہماری تعریف کرے۔
انا نعطی اموالنا التماس الذکر، تاکہ ہماری تعریف کرے. تو حل لنا من الاجر، کیا اس پر کوئی اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ رسول خدا نے فرمایا لا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ نے لوگوں کی تعریف کے لیے کام کیا ہے، خدا کے لیے نہیں کیا، اس پہ ثواب نہیں. اس نے اپنا سوال بدلا اور عرض کرتے یا رسول اللہ انا نعطی اموالنا التماس الاجر والذکر. یا رسول اللہ، ہم جو ہے وہ اگر کسی کو انفاق کریں، مدد کریں، تو ہماری نیت جو ہے وہ کیا ہو؟ ایک تو نیت جو ہے کہ ہمیں اجر ملے خدا کی جانب سے، دوسرا ہماری تعریف بھی ہو، دونوں. ہم خرما ہم ثواب، جس خرما اور ثواب دونوں چیزیں جو ہے وہ کہ اجر بھی ملے اور جو ہے وہ تعریف بھی ہماری ہو، کہ لوگ جو ہے وہ یہ کہیں کہ بڑا وہ سخی انسان ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے. کیا اس پہ ہمیں ثواب ملے گا؟ حل لنا من الاجر؟ قال لا، فرمایا کہ نہ، اس پہ اجر نہیں ہے. اجر اسی صورت میں ہے کہ اگر ایک عمل خالصتاً خدا کے لیے ہو، فقط خدا کے لیے، پھر لوگ تعریف کریں، لوگ تعریف نہ کریں، خدا کے لیے. عزیزاً، اپنے اعمال، نیک اعمال کو ضائع نہ کریں. کہ بعض اوقات جو ہے وہ کہ مجلس امام حسین ایک عمل ثواب کا عمل ہے، ملائکہ جس میں حاضر ہوتے ہیں، اب اس کو خراب نہ کریں، خالصاً خدا کے لیے کریں، خدا کے لیے. اور کبھی ایسا مطلب میں انشاءاللہ وہ آپ عزیزاً ایسے نہیں ہیں، لیکن کبھی دیکھنے میں مسئلہ آتا ہے کہ جناب جو ہے وہ فلاں کو بلایا جائے تاکہ لوگ اس میں زیادہ آئیں. لوگوں کی زیادہ آنے کا فلاں چیز جو ہے اس میں زیادہ ہو. خدا کے لیے، اگر خدا کے لیے ہے تو لوگ جو ہے وہ کم ہوں زیادہ ہوں، عمل خدا کے لیے. اب اس جو ہے وہ واقعے کو آپ ملاحظہ فرمائیں، جنگ وہ بدر ہے، ظاہراً جو ہے وہ جنگ بدر ہے، اور جنگ بدر میں جنگ جو ہے وہ جب وہ جاری تھی تو مشرکین میں سے ایک مشرک نے رسول گرامی اسلام کو وہ بہت اذیت دی، اور کئی مرتبہ رسول گرامی اسلام کو وہ شہید کرنے کی اور مارنے کی دھمکی بھی دی. بہت بڑا دشمن تھا رسول گرامی اسلام کا. رسول گرامی اسلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ وہاں 3 مرتبہ اس نے قتل کی دھمکی دی تھی، تو رسول گرامی اسلام نے جو ہے وہ کہا کہ کاش یہ دشمن قتل ہو جائے، یہ مارا جائے. تو ایک متدین و مومن اور عاشق خدا و رسول، وہ اس کو یہ توفیق ملی کہ جناب صہیب نے اس مشرک رسول خدا کی اس دشمن کو وہ قتل کر دیا، مار دیا. اب چونکہ جنگ ہے، شور ہے، تو 2 اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ رسول خدا کا دشمن جو ہے وہ قتل ہو گیا، مارا گیا ہے. وہ بھاگے رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ کہ مبارک ہو، وہ آپ کا دشمن جو ہے وہ قتل ہو گیا، مارا گیا، اور ہم نے اسے قتل کیا، ہم نے قتل کیا. یہ جناب صہیب کے جو ہے وہ دوست اور رفیق عمرو بن عبد الرحمن، اس نے دیکھا کہ صہیب نے قتل کیا ہے، اور یہ امتیاز، یہ 2 افراد یہ امتیاز اپنے نام کرنا چاہ رہے ہیں. رسول خدا کی خدمت میں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے مارا ہے. یہ عمرو بن عبد الرحمن نے صہیب سے کہا کہ آپ جائیں رسول خدا کی خدمت میں اور آپ بتائیں کہ یا رسول اللہ ان 2 نے نہیں مارا، میں نے مارا ہے، میں نے مارا ہے. آپ خلوص کو آپ ملاحظہ کریں، خلوص کس حد تک کہ جناب صہیب نے کہا کہ خدا نے دیکھا ہے کہ کس نے مارا ہے، خدا نے دیکھا ہے کس نے مارا ہے، اور خداوند عالم اپنے حبیب کو وحی کے ذریعے آگاہ بھی کر دے گا. میں رسول گرامی اسلام کی خدمت میں یہ بتانے کے لیے کہ میں نے مارا ہے، ان 2 نے نہیں مارا، میں ہرگز نہیں جاؤں گا، رسول خدا کی خدمت میں ہرگز نہیں جاؤں گا یہ کہنے کے لیے، اس لیے کہ میں نے کام خدا کے لیے کیا. جب خدا کے لیے کیا، خدا نے دیکھا ہے، خدا نے دیکھا ہے، بس میرے لیے یہی کافی ہے. لہذا عزیزاً، پہلی چیز جو رسول گرامی اسلام کی زندگی میں جو کامیابی کا باعث ہے وہ خلوص ہے، کہ انسان کے اعمال جو ہیں
وہ خالصتاً خدا کے لیے ہونے چاہیے۔ دوسری چیز، ہم پہلی 3 چیزیں جو ہے ابھی عرض کر رہے ہیں کہ پہلی جو ہے وہ خلوص، دوسری چیز القصد فی الغنا والفقر، کہ البتہ اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے عمل اور کردار سے ہے، اس چیز کا جو ہے وہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال اور زندگی میں میانہ روی سے کام لے، میانہ روی سے کام لے، حتیٰ دینی امور میں، عبادات و بندگی میں بھی میانہ روی سے کام لے۔ اس لیے کہ جو ہے وہ کیونکہ افراد جو ہیں وہ 3 طرح کے، کچھ افراد ایسے ہیں جو وہ افراط کا شکار ہو جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، جن کو آپ وہ دوسری اصطلاح میں کہیں توند رو ہیں، جو حد سے بڑھ جانے والے۔ کچھ افراد ہیں جو تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں، یعنی حد سے پیچھے رہنے والے۔ تیسری حالت ہے میانہ رو کی، میانہ رو، اقتصاد، جس کو جو ہے وہ اقتصاد کہا جاتا ہے، اور وہ میانہ روی، انسان نہ حد سے بڑھے نہ پیچھے رہے، درمیان میں میانہ روی سے کام لے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا نادان اور احمق لوگ 2 طرح کے ہیں، وہ نادان اور احمق ہیں، اور وہ تند رو، حد سے بڑھ جانے والے افراطی، اور دوسرے کند اور سست لوگ جو حق سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ فرمایا کہ ان 2 قسم کے لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے، جو حق سے آگے بڑھ جانے والے تند رو، اور جو حق سے پیچھے رہ جانے والے۔ اب اس کی تاریخ میں مثال ملاحظہ فرمائیں کہ خوارج، وہ حد سے بڑھ جانے والے، جو حد سے پیچھے رہ جانے والے، یہی خوارج، اور حد سے بڑھ جانے والے وہی غلو کرنے والے۔ بعض نے امیر المومنین کے بارے میں کہا کہ علی خدا ہے، نعوذ باللہ، علی اللہ ہی، یہ حد سے بڑھ گئے ہیں، یہ افراطی ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ نعوذ باللہ علی کافر ہو گیا، یہ تفریطی، نہ حد سے آگے بڑھیں نہ پیچھے رہیں، میانہ روی اختیار کی جائے، میانہ روی۔ حتیٰ انسان اپنی زندگی میں بھی میانہ روی اختیار کرے، حتیٰ عبادت میں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات اللہ وسلم سخت گرمی کا موسم ہے، آپ نے ایک طواف کیا، نماز طواف ادا کی، اور پھر طواف مستحبی کے لیے پھر آمادہ ہونا شروع ہو گئے کہ طواف جو وہ کیا جائے۔ اس لیے کہ مسجد میں آپ آتے ہیں تو تحیہ مسجد جو ہے یہ کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اگر واجب نماز کا وقت نہیں ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ تحیہ مسجد ہے۔ اور اسی طرح وہ بیت اللہ کا تحیہ بیت اللہ طواف ہے، طواف کیا جائے جو ہی آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا واجبی طواف ہے حج و عمرے کا تو آپ وہ بجا لیں، لیکن آپ ویسے جو ہے وہ زیارت کے لیے گئے ہیں، اپنے اعمال باقی بجا لا چکے ہیں اور بیت اللہ میں جاتے ہیں، تو تحیہ بیت اللہ یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کریں، 7 شوط اور 7 چکر کامل کریں اور 2 رکعت نماز طواف بجا لائیں۔ یہ تحیہ بیت اللہ، بیت الحرام، مسجد بیت الحرام اور بیت اللہ کا تحیہ یہ طواف ہے۔ خوب امام صادق نے دوبارہ پھر جو ہے وہ طواف کا دوبارہ یہ 12 طواف کا پھر ارادہ کیا، اور تو امام فرماتے ہیں کہ میں جو ہی طواف شروع کرنا چاہا، ایک ہاتھ میرے کندھے پہ آیا، دیکھا کہ میرے بابا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے فرزند بس کرو، اس سے زیادہ اپنے آپ کو نہ تھکاؤ، اپنے آپ کو نہ تھکاؤ، بس کریں، یعنی میانہ روی سے کام لیں، حتیٰ عبادت میں بھی میانہ روی سے کام لیا جائے۔ اور خصوصاً جو ہے وہ بزرگان کی خدمت میں کہ جن کے گھر میں وہ جوان اولاد ہے، تو اولاد کے ساتھ بھی وہ اولاد کو دیندار کرنے کے لیے آپ ایسا کام نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں اولاد دین سے دور ہو جائے، دین سے تنفر پیدا ہو جائے۔ اولاد کو آپ نمازی بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ ایسے طریقے سے نمازی بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اولاد جو ہے وہ دین سے اور نماز سے دور جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور نماز کی وہ محبت دل میں وہ باقی نہ رہے، اور نماز کی نسبت نعوذ باللہ نفرت ایجاد ہو۔
امام خمینی کی بیٹی نقل فرماتی ہیں کہ امام ایک شب امام ہمارے پاس جب تشریف فرما تھے، صبح میں نے بچوں کو نماز کے لیے اٹھانا چاہا لیکن ذرا سختی سے اٹھایا، جب سختی سے اٹھایا تو امام سن رہے تھے، تو فرمایا کہ بچے کے لیے نماز کو سخت نہ بنائیں اور بچے کے دل میں نماز کی نسبت نفرت ایجاد نہ کریں، ایسا کام کریں کہ جس کے نتیجے میں بچے کے دل میں اس نماز کی محبت جو ہے وہ ایجاد ہو۔ اور بچہ یہ باتیں کہیں سن رہا تھا، اگلے دن خود بچہ وہ خود اٹھتا ہے نماز کے لیے، یعنی اس قدر اثر۔ لہذا دین میں بھی حتیٰ اقتصاد سے کام لیا جائے، میانہ روی سے کام لیا جائے، اور رسول گرامی اسلام کی زندگی میں مثالیں بھری ہوئی ہیں آپ کی زندگی میں، جو میانہ روی اور اقتصاد سے جو وہ آپ نے اپنی زندگی میں جو کام لیا۔ البتہ افراط و تفریط، میں نے عرض کیا ہے کہ افراط و تفریط کہیں پر بھی درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ ایک نوجوان اپنے وہ اکثر وقت 24 گھنٹوں میں اکثر وقت جو ہے وہ کیا ہے اپنا نیٹ پہ گزار دے، اور جو ہے وہ جس میں وہ 24 گھنٹوں میں یا اپنی زندگی میں وہ نیٹ ہی نیٹ ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، اور یہ بھی جو ہے وہ بے انصافی ہے۔ انسان جو ہے وہ اس قدر بھی نہ ہو کہ کوئی وقت جو ہے وہ اس کو اپنے دین کے مطالعے کے لیے اور اپنی آخرت کے مطالعے کے لیے، کوئی تاریخ کا مطالعہ ہے، جو کوئی معارف الہیہ کا مطالعہ ہے یا قرآن ہے، کہ یہ اس کی زندگی خالی ہو ان چیزوں سے، یہ بھی بے انصافی ہے۔ یہ بھی لہذا انسان اقتصاد سے کام لے، دین ہے اور دیگر امور ہیں وہاں پر انسان میانہ روی سے کام لے، کہ امیر المومنین فرماتے ہیں لا یور الجاہل الا مفرطا او مفرطا، فرمایا کہ میں نے جاہل کو دو حالتوں میں پایا ہے، یا مفرط تفریطی یا افراطی، یا حد سے بڑھ جانے والا یا حد سے پیچھے رہ جانے والا۔ بس جو حد سے بڑھ جائے وہ بھی جاہل، جو حد سے پیچھے رہ جائے وہ بھی جاہل۔ فرمایا جاہل کی دو کیفیتیں، دو حالتیں ہیں۔ اسلام میانہ روی کا جو ہے وہ درس دیتا ہے، میانہ روی انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے، حتیٰ نیک اعمال میں، حتیٰ انفاق میں، حتیٰ صدقہ دینے میں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جب فقیر آتا ہے اور ایک فقیر کو دیا، دو کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کی جب آ رہی ہے، چوتھا آیا، آپ نے نہیں دیا۔ فرمایا کہ میری اپنی زندگی بھی ہے، میرے اپنے اخراجات بھی ہیں، میرے اپنی بیوی بچے بھی ہیں، یعنی حتیٰ یہاں پر بھی یعنی انفاق کرنے میں بھی جو ہے وہ امام نے عملی درس میں کہ انسان اقتصاد سے کام لے۔ بس دوسری چیز جو رسول گرامی اسلام وہ اقتصاد، اور اس واقعے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ فتح مکہ کہ جب مکہ کو رسول گرامی اسلام نے فتح کیا تو وہ مشرکین مکہ کہ جنہوں نے وہ 13 سال مکی زندگی میں رسول گرامی اسلام کو ہر طرح کی اذیتیں اور تکالیف دی، کہ یہی ابو سفیان کی جس نے جنگ احد و بدر کی رہنمائی اور وہ رہبری کی، اور اس کی رہبری میں جنگ بدر و احد رسول خدا کے ساتھ ان مشرکین نے لڑی، اور یہ ابو سفیان کی زوجہ ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ وہ چبایا، شیب ابی طالب 3 سال تک ان مشرکین مکہ نے رسول خدا اور اس خاندان کو پورے کو شیب ابی طالب میں رکھا، اور تکالیف جو ہے وہ ملاحظہ کریں۔ اب جب فتح مکہ کا موقع آیا اور مکہ فتح ہو گیا اور مسلمان مکہ میں داخل ہو گئے، تو اس وقت رسول گرامی اسلام کی اجازت کے بغیر ایک صحابی سعد بن عبادہ نے کیا کیا، گھوڑا لیا اور پرچم لیا، اور مکہ کی گلیوں میں اس نے یہ صدائیں اور یہ شعار دینا شروع کیے، بلند آواز سے یہ شعار دینا شروع کیے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج وہ ملحمہ اور آج انتقام کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج وہ انتقام کا دن ہے۔ ابو سفیان نے جب یہ دیکھا کہ یہ پرچم لے کر اور مکہ کی گلیوں میں یہ نعرہ اور یہ شعار جو ہے وہ دے رہا ہے، تو ڈر کر وہ اپنا دروازہ بند کر لیا کہ آج قتل عام ہوگا مکہ میں۔ رسول گرامی اسلام کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ کہ ایک صحابی اس نے اس طرح کیا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں وہ آوازیں لگا رہا ہے کہ آج یہ انتقام کا دن ہے۔ رسول خدا نے امیر المومنین کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اس سے
وہ پرچم بھی لو اور وہ شعار اور نعرے کو بدلو۔ امیر المومنین آپ تشریف لائے، استاد سے وہ علم لیا، پرچم لیا، اور اس کے وزن پر ہی آپ نے ایک دوسرا نعرہ آپ نے لگایا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ اور فتح مکہ کے بعد آپ نے وہ عفو عام کا اعلان کیا، سب کے لیے عفو عام، سوائے 12 افراد کے، 12 افراد کے قتل کا حکم آپ نے صادر کیا۔ یہ محدور الدم ہے، البتہ ان 12 میں سے بھی بعد میں وہ چند ایک کو اور معاف کیا اور ان کے خون کو معاف کیا۔ الیوم یوم المرحمہ، اقتصاد، میانہ روی، دین اسلام میں میانہ روی ہے، نہ حد سے انسان بڑھے اور نہ حد سے پیچھے ہو۔ تیسرا عامل کہ میں ابھی فہرستی جو ہے وہ اب بیان کر پاؤں گا، کہ تیسرا عامل ہے العدل فی الرضا والغضب۔ عزیزان، رسول گرامی اسلام کی کامیابی کا تیسرا سبب اور عامل وہ عدالت ہے، عدالت، کہ العدل فی الرضا والغضب، انسان خوشحالی کی حالت میں ہو تب بھی عدالت سے کام لے، اور اگر غضب کے عالم میں ہو تب بھی عدالت سے کام لے۔ انسان کی زندگی میں عدالت ہو، اور اگر عدالت نہیں ہوگی، عادلانہ اگر بات کرتے ہیں عادلانہ بات کریں، اگر کام کرتے ہیں عادلانہ کام کریں۔ عدالت اور انصاف سے جو ہے وہ، اگرچہ عدالت اور انصاف میں کچھ فرق ہے، تو انسان جو ہے وہ عدالت سے کام لے۔ شادی بیاہ کے لیے اگر آپ سے کوئی کسی کے بارے میں مشورہ مانگتا ہے، عادلانہ مشورہ دیں۔ گھر میں جو ہے وہ اگر وہ بہو بھی ہے اور بیٹی بھی ہے تو وہاں پر انسان جو ہے وہ عادلانہ کام کرے۔ وہ ایسا نہ ہو کہ بہو کے لیے الگ رویہ ہو اور بیٹی کے لیے الگ رویہ ہو، عادلانہ جو ہے وہ انصاف سے کام لے انسان۔ العدل فی الغضب والرضا، انسان اپنی زندگی میں، حتیٰ نجی زندگی میں عدل سے کام لے۔ ایک کام جو بیٹی کرتی ہے اس کو تو انسان پسند کرے، لیکن وہی کام بہو کرے اس کو ناپسند کرے، یہ کہاں کی عدالت ہے؟ عدالت نہیں ہے۔ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں ایک صحابی آتا ہے، 2 بچے ظاہراً 2 بیٹے اس کے ہمراہ ہیں، تو اس نے اپنے ایک بیٹے کا بوسہ لیا، ایک بیٹے کو بوسہ دیا، دوسرے کو نہیں۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدالت سے کام لو۔ اگر ایک کو بوسہ دیا ہے دوسرے کو بھی بوسہ دو۔ اگرچہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ انسان کی محبت اپنی اولاد میں سے بعض اولاد کے ساتھ انسان کی قلبی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اولاد میں سے بعض کے ساتھ زیادہ محبت ہے، اور یہ ایک حقیقی بات بھی ہے۔ امام صادق کو امام موسیٰ بن جعفر سے جتنی محبت ہے باقی اولاد سے بھی اتنی ہے محبت نہیں؟ واضح سا مسئلہ ہے۔ محبت ایک قلبی چیز ہے، اور امام موسیٰ بن جعفر امام ہیں، حجت الہی ہیں، اور امام صادق کو جتنی محبت امام موسیٰ بن جعفر سے ہے باقی اولاد کی نسبت اتنی محبت نہیں، لیکن محبت سب سے ہے، لیکن زیادہ محبت امام موسیٰ بن جعفر سے ہے۔ تو اسی طرح آپ امام موسیٰ بن جعفر کی تقریباً 38 اولاد تھیں، اور امام موسیٰ بن جعفر کو جتنی محبت امام رضا سے ہے، آیا دوسروں سے بھی اتنی ہوگی؟ نہیں، اس سے کمتر ہے۔ محبت قلبی چیز ہے، لیکن امام صادق فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی بعض اولاد سے زیادہ محبت ہے، لیکن عمل میں میں سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتا ہوں، ایک جیسا برتاؤ۔ لہذا اولاد میں بھی عدل سے کام لیا جائے، انصاف سے کام لیا جائے، ایک جیسا برتاؤ کیا جائے۔ محبت، قلبی محبت کا ایک سے زیادہ ہونا یہ انسان کو کہیں عدالت سے خارج نہ کرے۔ انسان اپنی زندگی میں عدالت سے کام لے۔ لہذا جو ہے وہ یہ پہلی جو ہے وہ 3 چیزیں کہ جو رسول گرامی اسلام کی وہ کامیابی کی جو ہے وہ راز بنی ہے کہ رسول گرامی اسلام وہ کامیاب ہوں اور اتنے کم ترین عرصے میں وہ اس قدر جہالت کے معاشرے کو یکسر تبدیل کر دیں اور اس میں تحول ایجاد کریں، کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں زندگی میں تو یہ وہ اصول ہیں
کہ جو رسول گرامی اسلام کی کامیابی کا باعث ہیں، اور رسول گرامی اسلام نے وصیت کی ہے کہ ان اصولوں پہ عمل پیرا ہوں، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلا، اللہم صل علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی علی ابن محمد، اللہم صل علی الحسن ابن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، یہ حدیث ہماری جو بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کامل جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں ایک دفعہ فہرست جو ہے وہ آپ فقط جو ہے وہ عرض کروں کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے وہ رسول گرامی اسلام کی زندگی سے انشاءاللہ وہ آئندہ پھر کبھی جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ تو پہلی تین چیزیں ہم نے تابحال ذکر کی ہیں کہ اوصانی بالاخلاص، پہلی چیز اخلاص، دوسرا والعدل فی الرضا والغضب، تیسری چیز والقصد فی الفقر والغنا، کہ انسان فقر ہو، تنگ دستی ہو یا غنا ہو، انسان جو ہے وہ انسان کے پاس وہ مال و دنیا ہو، تب بھی جو ہے وہ انسان اقتصاد اور میانہ روی سے کام لے، زندگی میں میانہ روی ہو۔ اور دوسری تین چیزیں یعنی چوتھی، پانچویں اور چھٹی چیز کہ خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کو وصیت فرمائی کہ ان اعطی من حرمانی، یہ سخت مرحلہ ہے کہ انشاءاللہ تفصیل پھر عرض کریں گے۔ چوتھی چیز کہ ان اعطی من حرمانی، جس نے مجھے محروم رکھا ہے مجھے حکم ہے کہ میں اس کو عطا کروں، جس نے مجھے محروم کیا ہے میں اس کو عطا کروں۔ وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جس نے مجھ سے رابطہ کاٹا ہے میں اس کے ساتھ رابطہ جوڑوں، یہ پانچویں۔ چھٹی چیز وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے میں اسے معاف کروں، یہ چھ چیزیں۔ ساتویں وَأَنْ يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا، کہ مجھے خدا نے وصیت کی ہے کہ میرا نطق ذکر ہو، میری کلام ہمیشہ ذکر ہو، یعنی میری زبان پر وہ ایسی بات کہ جس میں للہیت نہ ہو، فرمایا کہ مجھے ایسی بات کرنے سے روکا گیا ہے۔ وَأَن يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا وَصَمْتِي فِكْرًا، اور میری خاموشی وہ فکر ہو، وَنَظَرِي عِبَرًا، اور میری نگاہیں وہ عبرت آمیز نگاہیں ہوں۔ یہ ایک انسان کے اندر، ایک الہی انسان کے اندر یہ صفات جو وہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ الہی صفات، یہ وہ 9 صفات انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائیں اور انسان اپنے اندر یہ 9 صفات پیدا کر لے تو دین و دنیا میں وہ کامیاب اور موفق ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق رسول گرامی اسلام، رسول گرامی اسلام کی یہ سیرت اور رسول گرامی اسلام کی یہ کردار ہم سب کو عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا قیامت کے دن رسول گرامی اسلام کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ مند فرما۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام حسن مجتبیٰ، خدایا ہم سب کو ولایت امیر المومنین و امام حسن اور ائمہ ہدا کا پیرو قرار دے۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان، قیامت کے دن ہم سب کو امام حسن کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ خدایا تمام مومنین جو مریض ہیں اور بالاخص
کہ مسجد میں بہت سارے مومنین وہ مسجدی وہ مریض ہیں، خدایا سب کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما، مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، خدایا بحق زہرا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔